آج کی خبر صرف ایران اور امریکہ کی کشیدگی خبر نہیں ہے۔ آج اصل سوال یہ کیا ایران ایک ہاتھ سے مذاکرات کی میز پہ ابنائے ہرمز رکھ رہا ہے، جبکہ دوسرے ہاتھ سے ایک ممکنہ نئی جنگ کے لیے اپنی فوجی اور دفاعی صفیں دوبارہ ترتیب دے رہا ہے۔ کیونکہ ایک طرف ایران اور عمان ابنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے ایک نئے فریم ورک کے قریب پہنچنے کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف امریکہ کا موقف ہے کوئی بھی انتظام اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک عالمی جہازوں کو بغیر رکاوٹ، بغیر ایرانی اجازت اور بغیر کسی اضافی فیس کے گزرنے کی ضمانت نہ ملے۔ تو پھر تہران سے آنے والی تازہ ترین دھمکی نے صورتحال مزید خطرناک بنا دی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب سے منسوب بیان کے مطابق اگر دوبارہ خطرہ پیدا ہوا تو ایران خطے میں امریکی اور غیر امریکی توانائی کے نظام اور انٹرنیٹ سے منسلک انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اور بہرحال ایران میں انہوں نے پاسداران انقلاب کو گو اہیڈ دے دی ہے کہ اب اپنی تیاری کریں اور دور تک دشمن کو مارنے کی صلاحیت جو ہے اس کے اوپر عبور حاصل کریں۔ تو وہ تو نہیں رکے ہوئے وہاں پہ۔ تو ایرانی موقف کے مطابق امریکہ نے ایران کے ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر حملہ کیا تھا، جس کے جواب میں امریکہ، اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اب ذرا اس بیان کے مطلب کو سمجھیں۔ یہ صرف میزائلز کی دھمکی نہیں ہے، یہ انرجی انفراسٹرکچر، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، ان کو جنگ کا حصہ بنانے کی دھمکی ہے۔ یعنی اگر کشیدگی دوبارہ بڑھی تو ممکنہ میدان صرف فوجی اڈے نہیں ہوں گے، گیس، تیل، بجلی، مواصلات اور انٹرنیٹ سے منسلک اہم نظام بھی اس بحران کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں علاقائی جنگ عالمی بحران میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین مجتبیٰ کے مطابق ایران پر مسلط جنگ کے دوران خلیج فارس میں امریکہ کے تقریباً 30 سے 40 جنگی جہاز موجود تھے۔ ان کے مطابق ایران عراق جنگ کے دوران امریکہ نے خلیج فارس میں 100 سے زیادہ جنگی جہاز بھی تعینات کیے تھے، لیکن ایرانی دعویٰ ہے کہ اب خلیج فارس میں امریکی بحری جہاز موجود نہیں۔ تو اگر ایران کا یہ دعویٰ درست ہے تو اسے کئی مطلب ہے۔ کیا امریکہ اپنی بحری قوت کو محفوظ فاصلے پہ منتقل کر رہا ہے؟ کیا واشنگٹن ایران کے میزائل اور ڈرون خطروں کو سنجیدگی سے لے رہا ہے؟ یا پھر امریکی بحریہ کسی بڑے آپریشن کے لیے اپنی پوزیشن تبدیل کر رہی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آنے والے دنوں میں انتہائی اہم ہیں۔ اب ذرا امریکہ کے اندر آ جائیں۔ امریکہ کی دفاعی ویب سائٹ جو ہے تو وار زون، اس کے مطابق نیو جرسی کے ایڈمنسٹریٹر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے گولف کلب کے قریب فضائی دفاعی نظام کی تصاویر اور ویڈیوز سامنے آئی ہیں۔ اس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ جب گولف کھیل رہے تھے ان کی حفاظت کے لیے فضائی دفاعی نظام بھی موجود تھا۔ سوچیں، امریکن پریزیڈنٹ گولف کھیل رہے ہیں، ایک پرائیویٹ کلب ہے، لیکن ارد گرد ایئر ڈیفنس تعینات ہے۔ اس سے پہلے وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کی گئی ایک ویڈیو میں بھی ٹرمپ کو فوجیوں سے گفتگو کرتے دکھایا گیا، اور پس منظر میں ایونجرز فضائی دفاعی نظام موجود تھا۔ ٹرمپ نے مذاق کیا، میزائل اور ڈرون کے بارے میں کہا کہ انہیں فکر نہیں ہے، کہ ہلکا نے جواب دیا کہ ہم نے اس کا انتظام کر رکھا ہے۔ لیکن سوال یہ کہ اگر خطرہ واقعی ختم ہو چکا ہے تو صدر کے پرسنل گولف کلب کے قریب فضائی دفاعی نظام کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا یہ محض حفاظتی پروٹوکول ہے، یا ایران کے ممکنہ جوابی حملوں کا خوف اب امریکن پریزیڈنٹ کی ذاتی معمولات تک پہنچ چکا ہے؟ تو اس سے پہلے آپ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے طیاروں سے متعلق ایک اور دلچسپ صورتحال سامنے آ چکی ہے۔ نارتھ امریکن ایروسپیس ڈیفنس کمانڈو یعنی نوریڈ کے مطابق 2 طیاروں کو ممنوعہ فضائی حدود سے بحفاظت باہر لے جایا گیا، اور رپورٹس کے مطابق یہ طیارے ٹرمپ کے گولف کلب کے قریب روکے گئے تھے۔ نوریڈ نے پائلٹس کو پرواز سے پہلے نوٹم یعنی فضائی پابندیوں سے متعلق نوٹس کا جائزہ لینے کی ہدایت بھی کی۔ اب دوسری جانب وال اسٹریٹ سے منسوب یعنی وال اسٹریٹ جرنل سے منسوب اعداد و شمار کے مطابق ایران نے امریکن اڈوں کو نشانہ بناتے ہوئے 2000 سے زیادہ میزائل اور ڈرون حملے کیے، اور یہ دعویٰ وہاں پہ آیا ہے کہ ان کارروائیوں کے نتیجے میں 42 امریکن طیارے متاثر ہوئے، تباہ ہوئے، جبکہ امریکہ کو تقریباً 13 سے 14 بلین ڈالر کا اس میں نقصان ہوا۔ تو اگر یہ اعداد و شمار کسی حد تک بھی درست ثابت ہوتے ہیں تو اس کا مطلب بہت بڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایران نے امریکن دفاعی منصوبہ بندی کو ایک غیر معمولی چیلنج دیا ہے۔